فارمولے اور وہ پی ایچ ڈی ڈگریز نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ کہیے کہ پی ایچ ڈی پروفیسر وہ سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ناسا کے اور ان کو نالج نہیں. نالج جو اصل نالج ہے نا, اٹ از دا قرآن اینڈ سنہ. اور اس کی جو اصل ہے وہ ہے کہ اس کی فقہ انڈرسٹینڈنگ, جو کہ راستہ. شیطان کم نالجبل ہے, شروع سے ہے, فرشتوں میں تھا, وہ اللہ تعالیٰ کو کم جانتا ہے, وہ اللہ کو کتنا زیادہ جانتا ہے, ہم میں سے تو کہیں زیادہ جانتا ہے. ہی ہیڈ سو مچ نالج, تمام انبیاء کو اس نے دیکھا, تمام امتوں کو دیکھا, سارے کتابیں دیکھی اور سب کچھ اس کے پاس ہے. لیکن وہ نالج کیسا نالج کہ جو کہ گمراہی میں ڈال دے انسان کو. ٹھیک ہے, تو پریونشن آف نالج. نمبر 2 از پریونشن فرام رزق, پروویژن. گناہ کی وجہ سے انسان کا رزق ٹائٹ ہو جاتا ہے. ایک تم نے حدیث پڑھی مسند احمد کی جس میں انسان نے گناہ کی وجہ سے اس کا رزق روک لیا جاتا ہے. دوسری چیز حدیث میں آتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ ہیو تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ سیک اٹ بیوٹیفلی. اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور رزق کو احسن طریقے سے حاصل کرو. اینڈ ڈونٹ لیٹ اٹس ڈیلے کاز یو ٹو سن, اس کی تاخیر تمہیں گناہوں پہ مجبور نہ کر دے. اینڈ واٹ از ود اللہ سبحانہ و تعالی کین اونلی بی اٹینڈ تھرو ہز obedience and طاعت. کہ رزق جو ہے نا وہ اس کی ڈیلے تمہیں گناہوں پہ مجبور نہ کر دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لیا جا سکتا ہے, گناہوں سے, اس کی نافرمانی سے نہیں لیا جا سکتا. کبھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی, ہائے پریشان ہے, جاب نہیں مل رہی, اللہ پہ توکل کم ہے, اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, فوراً سے بینک کی جاب مل رہی تھی, سودی جاب کر لی, فوراً سے جھوٹ بول کے مال کما لیا. دیکھیے جس طرح موت ہمارا پیچھے کرتے ہیں اس رزق بھی ہمارا پیچھے کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے فن خواہ بنتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کے جو ٹاپ مارا ہے نا, یہ جو میں نے ایکسٹرا پیسے لیے ہیں, تقدیر میں تو رزق لکھا ہوا تھا اتنا, یہ میں نے تھوڑا ایکسٹرا لے لیا ہے. حالانکہ اللہ کے بندے وہ تقدیر میں وہی لکھا ہوا تھا, تیرے پاس آپشن تھی تو وہ حلال سے لے لیتا, حرام سے لے لیتا. علی بن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا, اس روایت میں کچھ مجھے اس کی صحت نہیں پتا, لیکن یہ کہ سمجھنے کے لیے بات اچھی ہے اور اس کے کچھ اوتھینٹسٹی بھی شاید ہو, اللہ تعالیٰ عالم, کہ وہ پاس ہے, اس نے کچھ سروسز دی تھیں ان کو, تو ان کی ڈیل ہوتی کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گا تو مجھے اتنی سروسز دینا. تو جو سروسز دے دیں تو انہوں نے مال اس کو دیا, تو ان کی جیب سے 1 دینار انہوں نے نوٹس کر لیا کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو نہیں شو کیا, تو اس نے بھی نوٹس کیا. تو جب اس نے پیسے وصول کر لے تو اس دینار پہ نا پاؤں رکھ لیا کہ جیسے کو پتہ نہ چلے, تو ہی لیفٹ دا پلیس, تو اس نے اٹھا کے وہ جیب میں ڈال لیا. تو علی بن ابی طالب ہی واز سرپرائزڈ اینڈ ہی سیڈ کہ جتنا اچھے طریقے سے میرا کام کیا ہے, میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں اس کو ایک ایکسٹرا دینار دوں گا. اگر وہ کچھ سیکنڈ, کچھ ٹائم, کچھ ساعات کے انتظار کر لیتا, یہی چیز اس کو مل جاتی حلال طریقے سے, لیکن اس نے جلد بازی میں اس کو حرام طریقے سے کما لیا. تو وہی جو دینار رکھا ہوا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے چوری کے ذریعے سے کما لیا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریئلائز کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم نے سورہ نوح دیکھی کہ جس میں گناہوں سے کی توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے, اولاد سے مدد کریں گے, باغات سے مدد کریں گے. اور اس کے اپوزٹ گناہوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں قحط نازل ہو گیا. تو گناہوں کی وجہ سے ملکی حالات بھی, پرسنل حالات بھی, فیملی کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں, اور توبہ کرنے کی وجہ سے, گناہ چھوڑنے کی وجہ سے حالات انسان کے بہتر ہوتے ہیں. قرآن میں بہت ساری آیات ہیں, وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرے گا نا, ہم اس کو راستہ بھی بنائیں گے, اس کو رزق بھی دیں گے. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ آسان, اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے اجر کو بلند کر دیں گے. تو یہ گناہوں سے بچنے کے فوائد ہیں. تو رزق جو ہے نا وہ روک لیا جاتا ہے کہ انسان گناہ کرتا. تیسری چیز ہے, تیسری اور چوتھی, فیلنگ ڈسٹنٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ رائچس پیپل. انسان گناہوں کی وجہ سے نا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اس کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے, اس کو رونا نہیں آتا, اس کو اللہ کے ساتھ کنیکشن فیل نہیں ہوتا, اس کے دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کو نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی, اس کو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے مزہ نہیں آتا, اس کو یہ سب کچھ بوجھ لگنے شروع ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس اس کو سر سے اتاروں اور پورا کروں. یہ گناہوں کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دوری محسوس کرنا, اور گناہ کی وجہ سے سب سے پہلی جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہ لذت ہے عبادت کی. سویٹنس جو ہے نا قرآن پڑھنے کی یا نماز کی, سب سے پہلے جو چیز انسان کی زندگی سے جاتی ہے وہ لذت ہے. انسان قرآن پڑھتا ہے, اس کو اباسیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور نیند آتی ہے, فوراً سے وہ کھول کے انسٹاگرام کھولتا ہے یا فیس بک کھولتا ہے, وہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ بند کرتا ہے, پھر قرآن کھولتا ہے, پھر اسے نیند آنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پیور ہوتے نا تو ہم قرآن سے کبھی ہمارا دل بھرتا ہی نہ. ایک سلف تھے جو کہ اپنے بستر مرگ پہ تھے, کسی نے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا آخری, تو اس نے کہا کہ 2 خواہشات ہیں میری, کہ مجھے ایک خالی گھر مل جائے
اور مجھے قرآن کا مصحف مل جائے میں ساری رات پڑھتا رہا ہوں, سارا دن پڑھتا رہا ہوں. عمر بن خطاب جب بھی گھر داخل ہوتے نا وہ قرآن پڑھ کے کانا یقرأ القرآن, قرآن کھولتے اور پڑھنا شروع کر دیتے. ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے لوگوں, مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کی کتاب کھول کے پڑھی نہ ہو, اسے دیکھا نہ ہو. ایک شیخ سے پوچھا کسی نے ریسنٹلی کہ اسی دور میں کہ شیخ بھی بتائیں صحابہ کا قرآن سے تعلق کیسا تھا؟ تو شیخ نے کہا جیسے تمہارا تعلق واٹس ایپ سے ہے نا اس طرح صحابہ کا تعلق قرآن سے تھا. The amount of times you open your WhatsApp 200 دفعہ 300 دفعہ 250 دفعہ is the amount of time the صحابہ they opened the قرآن. ان کو جب ٹائم ملتا ہے وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ واٹس ایپ کے ساتھ والی اپلیکیشن شاید قرآن کی ہوتی ہے ہمارے پاس, لیکن ہماری انگلی ادھر ہی جاتی ہے ادھر نہیں جاتی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نا ہمیں جکڑ لیا گیا ہے, گناہوں نے اتنا جکڑ لیا ہے کہ ہم جا نہیں پاتے. اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتے ہیں جو کہ کوشش کرے, جو کہ ایفرٹ کرے. یہ اللہ کی کتاب ہے نا, آخر اللہ تعالیٰ جس کو یہ اجازت دے کہ میری کتاب کی تلاوت کرو اس میں کچھ تو ہونا چاہیے, کچھ دم خم ہونا چاہیے, بالکل ہی بندہ گیا گزرتا نہ ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں اگر اللہ کی کتاب کھول کے مجھے توفیق مل رہی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں, اسے دین کا علم اور فہم دے دیتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے خیر کا ارادہ کر رہے ہیں اور میں قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوں, دین پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. اگر مجھے توفیق نہیں مل رہی, اور توفیق کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے نعوذ باللہ من ذالک, نہیں میری گناہوں کی وجہ سے یہ جکڑا گیا ہوں میں. اور یاد رکھیں آپ نوٹس کیا کریں زندگی میں نا کہ دیکھیے گا جب بھی کوئی گناہ ہو جائے نا تو نمازیں چھوٹنا شروع ہوتی ہے انسان سے. باجماعت نماز چھوٹتی ہے اور ایون فرض نماز بھی اکثر چھوٹ جاتی ہے جب بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے نیکیاں چھوٹنے شروع ہوتی ہیں اور نیکیوں کی وجہ سے گناہ چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. جو انسان زیادہ وہ کرے گا وہ گناہ زیادہ کرے گا, نیکی چھوٹنے شروع ہو جائیں گے, نیکی زیادہ کرے گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. یہ دونوں ساتھ ساتھ مشکل چلتے ہیں. تو یہ جو ہمارے گناہ ہے نا اس کی وجہ سے ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی اور ہمارا قرآن سے نہ تعلق, نہ ہمیں اس کلام کا مزہ آتا ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے نا, یہ بھی اس روایت میں کچھ صحت کی مجھے علم نہیں ہے, غالباً یہ ضعیف ہے, لیکن ایک بات ہے وہ یہ کہ جب بھی میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں, اور جب میں دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھول لیتا ہوں, وہ مجھ سے